بنے، اس سے باز رہنا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جمعے کے دن نماز کی جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ امر و حکم ہے کہ جو وجوب اور فرضیت کا متقاضی ہے۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں بخاری، مسلم، مالک اور امام مالک اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعہ انصت فقد لغوت، جمعے کے دن امام کے خطبے دینے کی حالت میں اگر تم نے اپنے ساتھی کو یہ کہا کہ خاموش رہو تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ یعنی جب جمعے کی دن ائمہ کے پاس، ائمۃ الاربعہ میں امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کے مذہب میں جب امام خطبہ دیتا ہے اس وقت بات کرنا حرام ہے۔ اتنی حرمت اس کی آئی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں پر بات کر رہا ہے، آپ بولے خاموش رہے تو آپ بھی اسی میں آ جائیں گے بات کرنے والے میں۔ تو اتنی حرمت یہاں پر بیان کی گئی ہے خطبے کے لیے، سمجھے؟ تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کرنا۔ جمعے کے دن بکثرت دعا کا کرنا، اس میں امید ہے کہ ممکن ہے کہ قبولیت کی گھڑی نصیب ہو جائے، کیونکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فیہ ساعہ، یعنی جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس دن جو دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو جمعے کے دن جو ہے دعا کی کثرت کرو۔ صحیح مسلم میں ابو داؤد رضی اللہ تعالی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجمعہ لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل اللہ خیرا الا اعطاه، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مسلمان کو وہ گھڑی بحالت نماز نصیب ہو جائے۔ دعا ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے کے علاوہ بھی نماز میں کھڑے رہنا بھی جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کا کوئی سوال کرے تو وہ اسے دے دیا جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ حلال روزی کا اہتمام کرے، کیونکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اسے بھی چاہیے کہ دعا مانگتے وقت اسے دعا کی قبولیت کا یقین ہو جائے، اسی لیے کہ اسے دعا مانگتے ہو دعا کی قبولیت کا جو تو اس کو یقین ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا يستجب دعاء من قلب الغافل لاہن، تم اللہ سے دعا کرو تو تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ امام صاحب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ جو تو دوسرے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں بال کھجا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ اب آمین کے ساتھ میں آمین بولے نہیں، بلکہ جب کر رہے ہیں اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، آتنا فی الدنیا ہم کو عطا فرما دنیا میں حسنہ نیکیاں، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت کے اندر بھی نیکیوں کو، دنیا کی نیکیاں دے کر اس میں برکتیں دے کر یہیں پر ختم مت کر، اور ہماری آخرت کی جو تو نیکیوں کو بھی اٹھا کے رکھو، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے یعنی آگ سے پناہ عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول فرماتے تو جان کہ تو کیا دعا کر رہا ہے اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اسی طرح مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تاکہ اس کی دعا قبول ہو، کیونکہ امام احمد اور ترمذی نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم لا تدعونه فلا يستجب لكم، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے طرف سے عذاب نازل کرے، پھر تم
تم اسے پکارو مگر تمہاری پکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں سنے گا۔ آدمی جب گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب عذاب نازل ہونے لگ جائے تو اس وقت کی دعائیں کرنا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کا پڑھنا۔ ابو داود وغیرہ میں اویس بن اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ عصقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معرضۃ علی قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جمعہ تمہارے بہترین دنوں میں سے سب سے بہترین دن ہے، من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، الجمعہ فیہ خلق الآدم، اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، وہ فیہ قبض، اسی دن سور پھونکا جائے گا، وہ فیہ نفخ، اور اسی دن سب پر موت طاری ہوگی، وہ فیہ الصاعقہ، یعنی اسی دن سب پر موت طاری ہوگی، اب اسی دن سب پر موت طاری ہوگی، چنانچہ اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، فإن صلاتکم معرضۃ علی، یعنی تم جو درود پڑھتے ہو خالی درود پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول پر پیش ہو رہا ہے کہ فلاں من فلاں اے رسول اللہ یا رسول اللہ تم پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیسے آپ پر درود پیش کیا جاتا ہے؟ کہا قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت ای بلیت، فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ جب صحابہ نے کہا کیسا آپ کے اوپر یہ درود شریف پیش ہوگا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی ابھی اگرچہ کوئی آدمی مر کے بوسیدہ ہو ہی جا رہا ہے، مر کے مٹ جا رہا ہے زمین میں، ہڈیاں وغیرہ اس کی، ایک کافر جب مرے گا تو اس کی ہڈیاں جو تو بوسیدہ ہو ہی جائیں گی، بلکہ صرف اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اور عام بعض مسلمانوں کی بھی خبریں دیکھنے میں آتی ہے، اللہ عالم کسی گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا جسم بھی تو قائم نہیں رہا زمین کے اندر، لیکن مومن بندوں کے جسم کو بھی جو ہے مٹی کھا نہیں سکتی، اس لیے اولیاء اللہ اپنی قبروں میں الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی زندگیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کو عزت بھی ملتا ہے، وہ لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ جس شخص کو جمعے کے دن مسجد میں انگلی آئے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل دے۔ ابو داؤد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم فی المسجد فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره، جب تم میں سے کسی کو مسجد میں انگلی آئے تو اپنی جگہ بدل دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جمعے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن جو ہے پورے وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ سمجھو جمعے کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم حسبنا حسابا يسيرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایک اور نیک بنا دے رب العزت، ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک اور نیک ہی رکھے یا رب العالمین، اور ہماری دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما، ہمارے اعمالوں کو قبول و مستجاب فرما، تیرے رحمتوں سے تیرے
جاہ و جلال سے یا رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، ان کے وسیلے سے یا رب العالمین شیر علی شیر خدا فاطمۃ الزہرا امام حسین کے وسیلے سے یا رب العالمین ہمارے دعا کو قبول مستجاب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سید المرسلین خاتم نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.